سورۃ القلم ہے، یہ روایتوں کے مطابق دوسری سورت ہے، کرونولوجیکل آرڈر جس کو بولتے ہیں آپ۔ پہلی سورت سورہ علق اور دوسری سورت سورہ قلم ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ میں شروع کر کے بیچ میں سمجھا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو فائدہ پہنچانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں ترس کھا کر۔ نون یہ حروف مقطعات میں ہے، اور یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ یہ سورت نون سے شروع ہو رہی ہے، نون پہ ختم ہو رہی ہے، اور 52 آیتیں ہیں جس میں 42 آیات نون پہ ختم ہو رہی ہیں۔ سورہ نون، اگر آپ ایسی چیزوں کو اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی نوٹ کر لیں۔ والقلم وما یسطرون، یعنی قلم کی قسم ہے اور وہ جو لکھتے ہیں اس کی بھی قسم ہے۔ تو اس سے پہلے بات آ گئی کہ قسم کے معنی کیا ہے۔ قسم کے معنی گواہی دینا۔ کوئی صاحب بولے صاحب میری گھڑی تھی آپ لے لیے، میں بولا اللہ کی قسم میں نہیں لیا، مطلب کیا ہوا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ گھڑی نہیں لیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو آپ کہ انسان نقصان میں رہا، سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، ریکمینڈ کرے۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو تو گواہی کا مطلب آتا ہے۔ اب یہاں قلم گواہ ہے اور قلم جو لکھتے ہیں وہ گواہ ہیں۔ تو پہلے حدیث پہ اگر ہم آئیں تو تقدیر کی احادیث میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی ایک حدیث ملتی ہے، اس میں یہ مضمون آیا ہے کہ قلم یعنی تقدیر کو لکھ کر خشک ہو گیا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے، ڈرائی ہو گیا ہے، اب لکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کا۔ تو ایک چیز ہوئی کہ بھئی وہ قلم گواہ ہے اور وہ جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ تقدیر گواہ ہے۔ دوسرے اسی قلم سے قرآن بھی لکھا گیا، قلم سے قرآن بھی لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرتے تھے اور جو کاتب وحی تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، تو اسے قرآن بھی لکھا گیا۔ پھر اسی قلم سے علم بھی لکھا جاتا، جو جتنی ہماری نالج ہے وہ قلم ہی کی بدولت ہماری نالج ہے۔ اب آپ اس کو پرنٹنگ پریس بولیے، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، جو بھی بولیے، پرنٹر ہے، الفابیٹس ہیں، لکھے ہوئے ہیں، پرنٹ ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ قرآن تقدیر گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، سارا علم گواہ ہے، کائے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ تعالی کے کرم سے، نعمت سے جنوں کے اثر میں نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ آپ یہ پوری چیزیں گواہ ہیں۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ہمارا علم بتاتا ہے، اگر ہم سچے علم رکھتے ہیں، کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ جن کے اثر میں نہیں ہیں۔ پھر دوسری گواہی ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے نہیں ختم ہونے والا اجر ہے۔ کیوں اجر ہے؟ کہ آپ کی تبلیغ ہم تک پہنچی ہے، ہم جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو قیامت تک اور کوئی دین آنے والا نہیں ہے، تو جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو قلم گواہ ہے، جو قلم لکھا ہے وہ گواہ ہے کہ قیامت تک آپ کو جو ہے اجر ملتے رہے گا لوگوں کا، کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بہت بلند درجے پہ ہیں۔ یہ تقدیر گواہ ہے، یہ قرآن گواہ ہے، یہ علم گواہ ہے کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پہ، بہت اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ اس کا ثبوت پھر حدیث پہ آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی صحابی نے آ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی آپ کی زندگی کے کچھ حالات بتائیے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خلقہ القرآن، ان کا بیہیویئر، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کیریکٹر، ان کا کانڈکٹ جو ہے قرآن تھا۔ تو مطلب یہ ہوا
کہ سنت رسول پہ اگر ہم کو عمل کرنا ہے تو قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس پہ ایسا عمل کرنا پڑے گا کہ ہم کو دیکھ کے لوگ بتا دیں کہ بھئی یہ قرآن میں سے اونچا علم جا رہا تھا کسی محلے سے، تو وہ بہت اونچا تھا، کچھ بچے چڑھے جھاڑ کی ڈالی کاٹنے کے واسطے، دوسری قوم کے بچے آگے وہاں سے بولے نہیں ہم یہ جھاڑ کاٹنے نہیں دیں گے، آپ علم جھکا کے لے کے جاؤ، انہوں بولے علم جھک نہیں سکتا، اب لڑائی چل گئی، تو خیر وہ دوسری قوم کے کچھ بزرگ آ گئے، آ کے بچوں کو سمجھائے کرے، بولے دیکھو بابا مان لو ایک دن کی بات ہے، اب ان کے قرآن میں جو سائز لکھی ہوئی ہے علم کی ویسی بنائے ہوئیں گے نا ان لوگ، تو ہم جو کریں گے وہ، یہ جو بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ انکا علی خلق عظیم، یہ جو ہے تقدیر گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، علم گواہ ہے کہ آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پہ تھے، قرآن کو ریفلیکٹ کرتے تھے آپ، ہم یہ نہیں کرتے، پھر کہاں کی پیروی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، تو آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے رہیے، بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون راستے سے ہٹا ہوا ہے، کون مجنون ہے، کون دیوانہ ہے، ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین، اور بے شک آپ کا پالنے والا مالک اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون جو ہے اس ہدایت حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے، جنت کے راستے پہ جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، زندگی ویسی گزارنا ہے جیسا یہ دو سورسز سے آپ کو ملتی ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، اس کو عملی طور پہ کر کے امپلیمنٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ مہتدین ہے، یہ جو ہدایت راستہ حاصل کرنے کی ان کو جو ہے توفیق ملی ہے، جو اس کے خلاف جا رہے ہیں وہ زلل یعنی راہ سے ہٹ گئے ہیں، کھو گئے ہیں، راہ سے جو ہے بالکل ہٹ گئے ہیں۔ فلا تطیع المکذبین، اور پھر یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کی اطاعت مت کیجیے، آپ ڈو ناٹ اوبے دیم، ان کی اطاعت مت کیجیے، یہ بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں۔ یہ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑیں، کمپرومائزنگ ہو تو وہ بھی کمپرومائزنگ ہو، نہیں یہ نہیں ہوتا بھائی ٹھیک ہے وضو کے بغیر نماز پڑھ لیجئے، تھوڑا نرم پڑے، آپ ایسا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑیں گے، مگر نہیں، دین کے قانون میں نرمی نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کریں، آپ تھوڑا، جیسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑے رہ گیا، بعض قوموں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، میں لے کے رہوں گا، معاف نہیں ہو سر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں لے کے رہوں گا، یہ جو ہے معاف نہیں ہوگی، تو بولے آپ نرم پڑیں گے تو یہ بھی نرم پڑیں گے۔ اب یہاں دیکھیے ایک 10-11 کوالٹیز آ رہے ہیں، ذرا غور سے سمجھیے اس کو، اس کے بارے میں آ رہا ولا تطیع، ان کی بات مت سنو، ایک ایک الگ کیریکٹر لئیے آپ، اور روایتوں میں آیا ہے کہ کسی ایک آدمی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک عام آیت ہے۔ تو اب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایسے لوگوں کی جن میں کسی میں بھی کوئی ایک بات بھی اگر ہو تو ان کی اطاعت مت کیجیے، ڈو ناٹ اوبے دم۔ کون؟ ولا تطیع کل حلاف مہین، جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، ذلیل ہے، بار بار قسمیں کھاتا، بس کی عادت ہے، قسم ہے ایسا قسم ہے، کیوں کہ اس کو یقین رہتا ہے اس کی بات کی جو ہے کوئی مانیں گے نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کو کور کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو بالکل ہی جو ہے ذلیل قسم کا، ہلکے قسم کا ہے، اس کی بات مت مانیے۔ حمائز مشاء بنمیم، یعنی چغل، تانا دینے والا، چغل خور، اور ادھر کی باتیں ادھر لگانے والا، اس کی بات مت مانیے۔ تانا دینے والا، اب یہ تانا دینے والے، ہو حضرت آپ کو ہوئی توفیق آپ پڑھ رہے ہیں، ہم کو نہیں ہوئی ہم نہیں پڑھ رہے، یہ تانا ہے، یہ ٹانٹ ہے، آپ کو کائی کی کمی، کیا دھاڑ مارے گئی آپ کو، یہ تانا دینا ہے، تو ایسے کی بات مت سنیے۔ پھر چغل خور، ادھر سے ادھر بات لگا کے لوگوں میں لڑائیاں ڈالنے والا، اس کی بات مت سنیے، اس کی بات
کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس سے دوسرے لوگوں کے جو ہے تعلقات خراب کر دیے. اس کی بات مت سنیے. مناع للخیر یعنی اچھی چیزوں کو منع کرنے والا. آپ اگر بولے بھائی ایک دن ذرا کوشش کر کے 10 غریبوں کو بلا کے کھانا کھلائیں گے, ارے چلو حضرت کون غریب رہا, سب کھاتے پیتے مکانہ ہے ان لوگوں کے, کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر کو روکنے والا. ایسی کی بات مت سنیے. پھر معتدن حد سے نکلنے والا. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے حد سے نکلنے والا عظیم گناہگار ہے. آپ قرآن اور حدیث پڑھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف جو ہے یہ بات کر رہا ہے. یہ گناہگار کی اتلم بعد ذالک زنیم, اور سخت مزاج, اور اس کے بعد بدنام. تو ایسے جو کیریکٹرز ہیں ان کی بات مت سنیے. دیکھیے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کس کی بات سننا ہے. ہر آدمی جو آ کے آپ کے پاس کچھ بول رہا ہے اس کی باتیں سننا ہے. تو یہاں منع کیا, جیسا حرام بتا دیا ہے کہ بھئی خون نہیں, غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھانا, سور نہیں کھانا, یا ایسی چیزیں جو ہے تو دوسروں کے ہاتھ پہ ذبح ہوا ہے اللہ کا نام جس پہ نہیں لیا گیا ہے. تو تھوڑی سی چیزیں بتا دی, باقی کی تمام چیزیں حلال کر دی. تو اس طریقے سے یہ ایک 8-10 کیریکٹرز ہیں, یہ چوکنا کیا جا رہا ہے کہ ان کی بات مت سنا کرو, کیونکہ ان کا مقصد اللہ کی راہ سے ہٹانا رہتا ہے, گناہوں میں مبتلا کرنا رہتا ہے. اور پھر یہ سب کیوں کرتا ہے؟ ان کانا ذا مالم و بنین, وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ مالدار ہے اور بیٹے والا ہے. بیٹے ہیں اس کو, مالدار بھی ہے بیٹے والا بھی ہے, تو سمجھتا کہ بہت بڑا آدمی ہوں میں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ. یعنی ہمارے پاس یہ بعض وقت ہوتا, قصص کو جو ہے بہت ایزی لیتے. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت ریپیٹ ہوا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ابراہیم علیہ السلام کے واقعات, یہ تمام آئے. کیوں آئے؟ کہ قوموں کے اوپر کیا گزرا ہے, دعوت رسول پیش کیے, جو مانے ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, جو نہیں مانے ان کو کس طریقے سے سزا ہوئی. یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے تمام چیزیں ہوئی. پھر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ 600-650 پیجز کی کتاب ہے قرآن, ایک عام سائز اگر آپ لیں تو ایک وقت میں پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے, مشکل ہے, منع بھی کیا گیا ہے. دیکھیے اس بات پہ سوال کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنے دن میں پڑھیں. تو جیسا ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں تھے حیدرآباد کے, ان کی جو ہے کتابوں میں یہ بات یہ ہے کہ جو 30 پارے کیے گئے اس کی بھی بنیاد یہ تھی کہ یہ کہا گیا ہے کہ 1 مہینے میں قرآن ختم ہو. کوئی صحابی کسی نے کہا کہ میں تیز پڑھ سکتا ہوں, تو کہا کہ 7 دن میں قرآن ختم ہوا. 7 منزلیں بنائی گئی, 30 پارے بنائے گئے. اور پھر کہا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا وہ قرآن نہیں سمجھا. یہ کس سے بول رہے ہیں؟ عربوں سے, جن کی مادری زبان عربی تھی. ہماری تو مادری زبان نہیں ہے. تو قرآن نازل کیوں ہوا؟ سمجھنے کے لیے نازل ہوا. اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ بات کو سمجھتے نہیں تھے, حالانکہ مادری زبان تھی. یہ بولتے تھے کہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں, تو یہ اس قسم کی لوگ تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا کا بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے. نسمہ علی الخرطوم, تو ان کی ناکوں پہ جو ہے داغ دیا جائے گا. یہ ناکوں پہ داغ دینا محاورہ کیا ہے بھئی؟ یہ بچہ تو ہماری خاندان کی ناک ہے, یعنی عزت کی نشانی ہے ناک, تو ان کی بے عزتی کی جائے گی ایسے لوگوں کی. پھر اس کے بعد میں مضمون بدل رہا ہے. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ایک وقت مکہ معظمہ میں قحط آیا تھا آزمائش کے لیے, تو اس کا ذکر آ رہا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم نے ان کی آزمائش کی جیسا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی. اب یہ واقعہ ہے, ایک قصہ ہے, اور یہ دیکھیں اساطیر الاولین بول کے ایک دم نیچے قصہ سنا رہے ہیں کہ یہ قصے سے اثر لو تم. یہ قصے کس لیے ہے؟ قصے سبق لینے کے لیے. دیکھیے کوئی بھی جو واقعہ سنایا جاتا, کوئی کہانی سنائی جاتی, تو اس سے اثر لینے کے لیے. نانی ماں کی کہانیاں نہیں ہیں. آپ سناؤ میرے کو نیند نہیں آ رہی بولے تو انہوں سنا رہے آدھی سٹوری سن کے بچہ سو گیا, نہیں. یہ اس سے سبق لینا ہے. تو ہم نے یہ مکے والوں کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. اب یہ روایتوں میں آیا ہے کہ یمن کے قریب ایک باغ تھا, وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ اذ اقسموا لیسری منہا مصبحین,
جب ان لوگوں نے قسم کھایا کہ ہم صبح کو یقیناً پھل توڑیں گے، وہ باغ والوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم یقیناً، دیکھیں لَيَسْرِمُنَّهَا، یہ جو ہے وی ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ کا کنسٹرکشن ہے کہ ہم ضرور صبح کے وقت پھل توڑ لیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے استثناء نہیں کیا. اس کے دو ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ کیا گیا جو ماڈرن ترجمہ کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس میں غریبوں کے لیے مال کو الگ نہیں کیا. استثناء کرنے کا مطلب الگ کرنے کا ہوتا ہے. انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ یہ جو پھل ہم توڑیں گے اس میں سے کچھ مال کو غریبوں کے لیے الگ کر دیں گے. اب بعض علماء کا خیال ہے یہاں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یہ استثناء ہے. ہم ضرور توڑیں گے، انشاءاللہ نہیں بولے، اس کو چھوڑ دیا، اس کو الگ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو الگ کر دیا. تو دونوں معنی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ باغ کو جو ہے بولے کہ صبح چلو اور ہم ضرور پھل توڑیں گے، اور انہوں نے نہ انشاءاللہ کہا نہ غریبوں کا کوئی حق رکھا. فطاف علیہا طائف من ربک وہو نائم، تو جب یہ رات میں سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گردش نے اس باغ کو گھیر لیا. طواف بولتے گردش کرنا. ایک گردش نے اس باغ کو گھیر لیا تو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کے پھل توڑ لیے گئے. چلیے صاف ہو گیا باغ. ہو سکتا ہے فرشتے آئے ہوں، فرشتوں کو بھیجے پھلاں توڑو پھینک دو لے کے جا کے. تو اب دو چیزیں ہوئی ہیں. سزا کی کائی کی معلوم ہو رہی، ایک سزا یہ معلوم ہو رہی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. دوسری سزا اس کی یہ معلوم ہو رہی ہے کہ وہ غریبوں کے لیے مال الگ پھل الگ وہ نہیں کیے. تو ان کو تو پتہ نہیں تھا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، تو اگر تم کو پھل توڑنا ہی ہے تو پھر صبح صبح چلو، یعنی غریبوں کو خبر نہیں ہونا، صبح صبح چلو. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ چلے اور آپس میں چپ کے بات کر رہے تھے. أَن لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کے دن کوئی غریب تمہارے پاس داخل نہ ہو. دیکھیں بات صاف ہو گئی کہ ان کا مطلب استثناء نہیں کیا تھا، غریبوں کا مال الگ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ خود کمنٹ کر رہے ہیں کہ صبح صبح چلو، ایسا نہ ہو کہ غریب آ جائیں تو کچھ پھل ان کو دے دینا پڑے، ہم ان سے بچا کے نکلو. دیکھیے جو دیندار ہوتا ہے وہ مال کا جو حق ہے زکوٰۃ ہے وہ نکال دیتا، پہلے وہ نکالتا، الگ کر دو پہلے آپ. زکوٰۃ ہے، جہاں بھی پیسہ ہے آپ بس ایک اکاؤنٹ رکھ کے جو ہے کر دیے بھائی اتنا پیسہ میرے کو دینا ہے، یہ الگ ہو گیا، الگ رکھ دیا. اور جو بھٹکا ہوا رہتا وہ بولتا بھائی کہاں غریب آ کے مانگ لیتے. تو اس لیے جو ہے صبح صبح چلو، کوئی مسکین کوئی غریب ہمارے پاس نہیں آئے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ صبح صبح اس ارادے سے چلے کہ وہ اپنے ارادے پہ قادر تھے. پھر یہاں انشاءاللہ کی بھی بات آ جاتی، دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں پھل توڑنے پہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذہن میں ہی نہیں تھا ان کو کہ غریبوں کو دینا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انشاءاللہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر ہو تو توڑیں گے، تو نہیں، ورنہ کیسے توڑ سکیں گے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، تو جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا ہم تو گمراہ ہو گئے، یہ کدھر آ گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے. یہ ارے کل دیکھ کے گئے تھے پورے پھلوں سے لدا ہوا تھا، یہ ہم تو گمراہ ہو گئے، غلط راستے پہ آ گئے. بل نحن محرومون، مگر حقیقت یہ ہے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم محروم کر دیے گئے، ہم جو ہے اس کے فائدے سے روک دیے گئے. جو فائدہ پھل توڑ کے جو بیچتے تھے کھاتے تھے اس فائدے سے روک دیے گئے. خالا اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، تو ان میں سے ایک نارمل آدمی جو تھا، اوسط آدمی جو تھا، اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم نے تسبیح کیوں نہیں کی، تم نے تسبیح کیوں نہیں کی. تو یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے کاموں میں مصروف نہیں رہنے سے اور تسبیح کرنے سے نقصان سے بچ جاتا آدمی.
تسبیح کے دو معنی ہیں، صبح کے دو معنی ہیں، مصروف رہنا، ان لکا فی النہاری صبحا طویلا، انشاءاللہ آ جائے گا تھوڑے دن میں، سورہ مزمل کی 7ویں آیت ہے کہ بے شک صبح کے وقت آپ کو بہت طویل مصروفیت رہتی ہے، یو آر بزی. تو اگر انسان اللہ کے کام میں مصروف نہ ہو اور اللہ کی تسبیح پاکی بیان نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں سے پاک اور بلند ڈیفیکٹ لیس نہ سمجھے، یہ بیٹھ کے جو ہے اس پہ غور نہ کرے، تسبیح نہ کرے، تو پھر نقصان ہوتا ہے. اب اس کی مثال لیجیے، حضرت یونس علیہ السلام کی بات آگے بھی آ رہی ہے. تو یہ ہوا یہ کہ جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں ہی جو ہے زیادتی کرنے والوں میں تھا، جو بغیر آپ کے حکم کے انتظار کے میں قوم پہ غصے میں آ کے نکل گیا تھا. تو بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ تسبیح نہیں پڑھتے تو وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے تھے. تو بات یہ ہوئی کہ تسبیح سے آدمی نقصان سے بچ جاتا ہے. آئیے حدیث پہ آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 کلمے ہیں جو بولنے میں بڑے آسان ہیں لیکن اجر میں بہت بہت بڑے، بہت بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. کتنا وقت لگتا، نیند نہیں آ رہی، پڑے ہوئے ہیں بیکار، دیواروں کو گور لیتے، چھت کو گورتے پڑے ہوئے، یہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، تسبیح کرتے رہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ تسبیح کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصروف رہنے سے انشاءاللہ نقصان سے بچ جائیں گے. تو وہ جو اوسط آدمی تھا، جو ان کی بات سن کے ان لوگوں نے کہا قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارا پالنے والا مالک سبحان ہے، پاک ہے، بلند ہے، ہم ہی ظالموں میں سے تھے. دیکھیں انا کننا ظالمین، یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین. وہی بول رہا، وہاں پلورل، یہاں پلورل ہے، وہاں سنگولر ہے، انی ہے یا انا ہے. تو اب یہاں بات سمجھ میں آئی کہ 2 جگہ سے، ایک نبی کی زندگی سے بھی بات مل رہی ہے اور ایک قوم کی زندگی سے بھی بات مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کر کے ہم اپنے آپ پہ زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصروف نہیں رہ کے ہم اپنے آپ پہ زیادتی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے چھوڑنا. پھر وہی بات آئی کہ یہ واقعات سبق کے لیے آئے ہیں، اس سے جو سبق جو آپ کو مل رہا ہے. پھر یہ ہوا کہ اس کے مختصر یہ ہے کہ خیرات و تسبیح کرنے سے اور سرکشی کرنے کا نتیجہ نقصان ہوتا ہے. خیرات کرنا، تسبیح کرنا، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے احکامات کے خلاف نہیں جانا. اگر ایسا کرو گے تو پھر نقصان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، تو وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹے، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، بلیم کرتے ہوئے. ہوتا ہے ایسا، نقصان ہو گیا، فٹ بال کی ٹیم ہار گئی، تب انہیں بولتا بیک لائن تو بہت اچھا ڈیفینس کری، تو فارورڈ لائن والے ہی نہیں کرے تم لوگ، اجے تم فیڈ ہی نہیں کرے تو میں گول کہاں سے ماروں گا؟ آپ کو دھن لگی تھی، آپ اکیلے جا کے گول ماریں گے، جب پاس دیتے تو. یہ ہوتا ہے ڈسکشن، جو کھیلے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے، ہر گیم میں یہ ڈسکشنز ہوتے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. تو اب یہ جو نقصان ہوا تو یہ بلیم کرنے لگے ایک دوسرے کو کہ یہ تمہاری طرف سے ہوا. خالو یا ویلنا، اس کے بعد میں اقرار مان لیا اپنی غلطی کو. خالو یا ویلنا انا کننا طاغین، کہ اے افسوس ہے ہم پر کہ بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے، ہم ہی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے خلاف جانے والے تھے. اس بات کو انہوں نے مان لیا. عسیٰ ربنا ان یبدی لنا خیرا منا انا الی ربنا راغبون، ہو سکتا ہے کہ ہمارا پالنے والا مالک اللہ ہم کو جو ہے اس سے بہتر، یعنی بدلے میں اس سے بہتر کوئی چیز دے دے. بے شک ہم اپنے پالنے والے مالک اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، ادھر رجوع ہوتے ہیں، ادھر اپروچ کرتے ہیں، سیکھ کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ان کو حاصل کرنا، ان کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں ایک لیسن ہم کو یہ ملا کہ ان لوگوں نے غریبوں کو خیرات نہیں دی، انشاءاللہ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو ان کا دنیا میں نقصان ہوا. لیکن ان کی خاص بات کیا ہوئی کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا، ندامت، شرمندگی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع ہوئے. تو توبہ کا طریقہ یہ بتایا گیا. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ بات سمجھا رہے ہیں، یہ ہم کو سمجھنا ہے
کذالک العذاب، یہ دنیا کا عذاب اسی طرح ہو سکتا ہے، والعذاب الآخرتی اکبر، اور پھر آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے. اکبر سپرلیٹو ٹینس ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اس سے بڑا ہے. یہاں کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے. جیسا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو